السلام علیکم دوستو، آج ہم اردو زبان کی تیسری کا ایک اور سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق نمبر 22 ہے۔ اس سے پہلے کئی اسباق گزر چکے ہیں اور آپ لوگوں نے بڑی محنت اور دل جمعی کے ساتھ پڑھا بھی ہوگا۔ تو چلیے اس سبق کو آج پھر سے شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ایک کسان کے بارے میں ہے اور اس کی ایمانداری کے سلسلے میں۔ تو چلیے اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کسان، فارمر، ایک کسان، مزرعہ، تردد، عیال، اطفال، الف پر زبر پڑھیے گا، اطفال، چارہ، قحط، ناجائز، تأمل، حیرت زدہ، ماجرہ، مزرعہ، کھیتی، تردد، فکر پریشانی، عیال، بیوی بچے، اور اطفال کے معنی بچوں کے آتے ہیں، بچے، چارہ، گھاس، قحط، بارش کا نہ ہونا، ناجائز، غلط، تأمل، سوچ بچار، غور و فکر، حیرت زدہ، تعجب میں مبتلا شخص، ماجرہ، حالت۔ چند سال گزرے کہ ایک کسان گنگا کے کنارے کسی چھوٹے سے مزرعہ میں آباد تھا۔ اس غریب کے پاس ایک گائے تھی۔ ایک برس ایسا سخت قحط پڑا، برس کے معنی آتا ہے سال۔ ایک برس ایسا سخت قحط پڑا کہ گائے کے واسطے گھاس کا تنکا بھی میسر نہ آیا، یعنی نہ ملا۔ کسان کو سخت تردد ہوا، یعنی پریشانی ہوئی، فکر ہوئی کہ گائے مر گئی تو کیوں کر زندگی بسر ہوگی، یعنی کیسے زندگی بسر ہوگی۔ پھر اتنا سہارا بھی عیال و اطفال کو نہ رہے گا کہ دودھ پی کر دم تھام لیں۔ کچھ دیر تک ہر قسم کی تدبیریں سوچتا رہا۔ آخر کار اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ چارہ کہیں سے چرا کر لائے یا گائے سے ہاتھ اٹھائے، یعنی کھلا چھوڑ دیں، یا تو چارہ چرا کر لے آتے ہیں یا گائے کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ رات کے وقت ایک ہمسایہ، پڑوسی، نیبر، ایک ہمسایہ کسان کے کھیت میں جا گھسا اور اس کی گری میں سے چارہ چرانا شروع کیا۔ جب یہ ناجائز کام کر رہا تھا، خود اس کی زبان سے نکلا،
ایمان بڑی چیز ہے دنیا میں، پر افسوس کیا کیجیے جب جان کی جونکھوں نہ سہی جائے۔ یعنی کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے دنیا میں، لیکن کسان کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات پر افسوس ہے، کیا کیجیے جب جان کی جونکھوں نہ سہی جائے۔ یعنی کہ جب جان نکلنے کو ہو تو پھر اس وقت آدمی ایمان کو بھی بیچ دیتا ہے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے یہ کسان کا کہ میں ایمان کا سودا تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کریں، اگر یہ چارہ نہیں چراتے ہیں تو گائے کی جان چلی جائے گی۔ اب گائے کو رکھتا ہوں تو ایمان ہے جاتا۔ یعنی کہ اگر گائے رکھتا ہوں، گھاس بھی چارہ بھی نہیں ہے میرے پاس، اگر گائے کو رکھنا ہے تو چارہ چرانا ہی ہوگا، تو اگر چارہ چرائیں گے تو ایمان ہے جاتا۔ اب گائے کو رکھتا ہوں تو ایمان ہے جاتا، ایمان کو رکھتا ہوں تو ہاتھوں سے چلی گائے۔ یعنی اگر ایمانداری دکھلاتا ہوں تو پھر چارہ نہیں ملے گا، اور چارہ نہیں ملے گا تو گائے مر جائے گی۔ تو اب بیچ میں یہ پھنس گیا ہے۔ اب دیکھیے آگے، پھر اس نے پھر تأمل کیا، یعنی غور کیا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ اس نے پھر تأمل کیا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ فوراً جہاں سے چارہ اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا اور کہنے لگا، ایمان سلامت ہے تو ہے آس خدا سے۔ آس کے معنی امید۔ ایمان سلامت ہے تو ہے آس خدا سے، مرتی ہے اگر گائے تو مر جائے بلا سے۔ کیا یہ اچھا شعر ہے، ذرا اس کی تشریح دیکھ لیں۔ ایمان سلامت ہے یعنی باقی ہے، اگر میں چوری نہیں کرتا ہوں تو ایمان گویا کہ سلامت ہے۔ تو ہے آس خدا سے، یعنی امید ہے خدا سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہ کچھ کہیں سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسان کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، خدا پر امید لگا لیتے ہیں۔ مرتی ہے اگر گائے تو مر جائے بلا سے، یعنی اگر گائے مرتی ہے چارہ نہ ملنے کی وجہ سے تو مر جائے اس مصیبت سے، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ تو یہی ہر ایک انسان کو سوچنا چاہیے۔ بظاہر تو یہ کسان کے بارے میں ہے، لیکن ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ ایمانداری دکھلائے اور اپنے آپ کو ایماندار بنائے، اس لیے کہ ایماندار شخص ہمیشہ کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ اگرچہ تھوڑی دنوں کے لیے اس کے اوپر مصیبت لگتی ہے کہ آ گئی ہے، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ لوگ اس کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں ایماندار شخصوں کا، اور پھر وہ اس مصیبت سے نکل بھی جاتا ہے۔ تو ہم سبوں کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایمانداری بھی رکھیں۔ تو چلیے اس سبق کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور پھر ملیں گے اگلے دن انشاءاللہ اسی سبق کا اگلا حصہ لے کر کے، یعنی پارٹ نمبر حصہ نمبر 2 کے ساتھ۔ تو چلیے اس سبق کو یہیں روکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب پڑھ رہے ہوں گے، اور پڑھتے رہیے گا، محنت کرتے رہیے گا، اور ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ انہیں پڑھنے کی کوشش کریے گا۔ چلیے پھر ملیں گے انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔